إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، تمباکو نوشی سے خلاصی پانے کا یہ واقعہ خود میری اپنی آپ بیتی یا سر گزشت اور میرا ذاتی تجربہ ہے، جس میں اللہ رب العزت ذوالجلال کی مہربانی سے میں ہدایت پا گیا اور کامیاب ہوا ہوں۔ اس اللہ کی اتنی حمد و ثنا کہ جتنی اس کی ذات کے لائق ہے، اس نے خیر کثیر اور بھلائی کی طرف میری رہنمائی فرمائی، مجھے اس مصیبت پر فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمایا کہ جس تلخ آویزش میں تقریباً 20 سال سے مبتلا چلا آ رہا تھا، اس عرصہ میں جسمانی بیماریوں، نفسیاتی تباہی، مالی بربادی اور دوست و احباب، اہل خانہ اور اہل و عیال کی اذیت رسانی جیسے کئی امور سے دوچار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی بھی شخص کو اس تمباکو نوشی میں مبتلا نہ کرے، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں جلد از جلد اور بلا تاخیر اس مصیبت سے نجات دلائے، وہ بہت ہی قریب سے سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے تمباکو نوش میں مبتلا بھائی، میرے تمباکو نوشی میں مبتلا بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ میں نے بار بار اسے چھوڑنے کی کئی کوششیں کی ہیں، اسے ترک کرنے کی کئی کوششیں کی ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ عرض یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا۔ آگے چل کر میں آپ کے سامنے اپنے تجربہ کی تفصیلات رکھنے والا ہوں، لیکن سر دست میں آپ سے جو چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ آپ تمباکو نوشی کو ترک کرنے میں، چھوڑنے میں پوری طرح سنجیدہ ہو کر آج کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں، اور آپ بھی اس تجربہ سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں جس سے اپنی زندگی کے 20 سالوں پر مشتمل سیاہ دور سے ہو کر میں گزرا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ گواہ ہے کہ میں اپنا یہ تجربہ گناہ کا اظہار کرنے اور اس پر فخر کرنے کے لیے ہرگز بیان نہیں کر رہا۔ تمباکو نوشی سے خلاصی پانے میں مجھ پر کیسے اپنا فضل و کرم فرمایا، اب میں آپ کے سامنے اپنے اس تجربہ کی تفصیل ذکر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ اس مصیبت میں مبتلا لوگ میرے اس تجربہ سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں بھی ہدایت نصیب ہوں، اور وہ بھی آج کی گفتگو کا آخری لفظ، آخری حصہ، آخری نشست ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگی میں پی جانے والی آخری سگریٹ بجھا دیں۔ موضوع کیا ہے جی؟ سگریٹ چھوٹ گئی اور تمباکو نوشی کی تباہ کاری۔
پہلا سگریٹ نوشی کے ساتھ میں نے اپنا افسوسناک تعلق 20 برس قبل اس وقت جوڑا جب کہ میں مڈل کلاس کا طالب علم تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور امتحانات کے دن تھے، میں اور میرے بعض کلاس فیلوز ہم جماعت امتحانات کی تیاری کے لیے ہمارے مکان کی چھت پر اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ان ہی دنوں تمباکو نوشی میں مبتلا بعض برے لوگوں میں سے ایک شخص ہمارے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے ہماری زجر و توبیخ اور لعنت و ملامت کے بغیر آزادانہ سگریٹ نوشی کے لیے فضا ہموار کرنے کی خاطر ہمیں بھی تمباکو نوشی کی طرف کھینچنا شروع کیا اور کہنے لگا کہ سگریٹ دل جمعی و یکسوئی کے ساتھ پڑھنے اور اسباق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس نے اس کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا اور ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تو ہم تمباکو نوشی کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ تب ہم نے تجربہ شروع کر دیا۔ یوں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلا سگریٹ سلگایا۔ سگریٹ کے چند کش لگاتے ہی یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا سر پورے جسم سے بھاری ہو گیا ہے اور تمام چیزیں میرے گرد گھومنا شروع ہو گئیں، اور تمباکو کا اثر میرے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ میں نے اپنے اس برے ساتھی سے کہا، میرے ساتھ کیا ہو رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ تیرا پہلا سگریٹ ہے اور جو تم محسوس کر رہے ہو یہ ایک طبعی امر ہے۔ دوسرا سگریٹ پیو، یہ فطور و سستی ختم اور چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر میں نے دوسرا، تیسرا اور چوتھا سگریٹ پیا، اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ میں دکان پر سگریٹ خریدنے کے لیے گیا۔ میں نے پہلا پیکٹ وہ خریدا جو سب سے گھٹیا قسم کا اور سب سے زیادہ نقصان دہ تھا، اور یہ اس لیے کہ وہ سستا تھا۔ یوں میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ہر ریال بچا کر محفوظ کر لیتا اور اس سے سگریٹ خرید سکوں، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں صرف ایک ہی دن میں 20 سگریٹ پی جایا کرتا تھا، اور 20 سال کے دوران میرے سگریٹ پینے کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہونے اور تمباکو نوشی چھوڑنے سے ترک کرنے سے پہلے تک میں روزانہ 80 سگریٹ پینے لگا تھا۔ اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ تمباکو نوشی کے اس رسوا کن آغاز کا تذکرہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا ہے تاکہ بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکوں، تاکہ ان کے بچے بھی ایسی چیزوں کے عادی نہ بنیں جس کا انجام اچھا نہیں، اور انہی میں سے ایک یہ سگریٹ بھی ہے۔ اور وہ گزارشات کیا کہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اپنے بچوں کو ان کے عام دوستوں یا کلاس فیلو لڑکوں کے ساتھ یوں کھلی چھٹی دے کر نہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی نگرانی میں ہی نہ رہیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پڑھائی اور اسباق کی تیاری وغیرہ صرف ایک ہی دوست پر اکتفا کریں، اور وہ ایسا لڑکا ہو جسے آپ جانتے، اس پر اعتماد کرتے ہوں، اور وہ حسن کردار والے صاحب استقامت بچوں میں سے ہو، لڑکوں میں سے ہو۔ اپنے بیٹے کو سبق پڑھانے یا یاد کرنے کے لیے اپنی نظروں یا بچے کی والدہ نظروں سے دور نہ جانے دیں۔ اللہ اکبر۔
اپنے بیٹے کے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہ دیں، یہ زیادہ پیسے کہیں اسے فضول خرچی کے طور پر سگریٹ خریدنے پر نہ لگا دیں۔ پیسے دینے کے بجائے اسے اس کی اشیاء ضرورت، جوس اور مٹھائیاں، ٹافی اور سویٹس وغیرہ مہیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی دوست تمباکو نوشی کا عادی ہے تو اسے اپنے گھر میں سگریٹ پینے کی اجازت نہ دیں، اور اگر آپ اسے سگریٹ نوشی سے نہ روک سکیں تو کم از کم اپنے بچوں کو روک دیں کہ وہ آپ کی اس مجلس میں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے بچے کو اس کے دوستوں کی معیت میں دور دراز مقامات کی طرف نہ جانے دیں، اگرچہ آپ کو اس کے ان دوستوں پر بھرپور وثوق و بھروسہ ہی کیوں نہ ہو۔ سرپرستوں، اس بات پر متنبہ رہو کہ اگر سگریٹ نوشی کی عادت بچپن سے دل میں گھر کر لے تو اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے اس پر رحم نہ کیا اور ہدایت سے نہ نوازا تو اس کی وہ عادت بد عمر بھر پیچھا نہ چھوڑیں۔ ذکر کچھ ناکام تجربوں کا۔ میں آپ سے یہ راز چھپانا نہیں چاہتا کہ میں نے تمباکو نوشی کے 20 سالوں کے دوران 100 سے زیادہ مرتبہ کوشش کی کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں، لیکن میں ہر مرتبہ ناکام ہو جاتا۔ 1 یا 2 دن کے لیے سگریٹ چھوڑتا اور پھر شروع کر دیتا۔ تمباکو نوشی چھوڑنے کے ارادے سے، ترک کرنے کے ارادے سے میں ہمیشہ اس بات پر پریشان ہو جاتا کہ اسے چھوڑنے کے 2 طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کروں۔ کیا تدریجی طریقہ اپناؤں کہ میں روزانہ جتنے سگریٹ پیتا ہوں ان کی مقدار و تعداد میں آہستہ آہستہ کمی کروں اور پھر بالکل چھوڑ دوں، یا پھر یک بارگی چھوڑ دوں اور پلک جھپکنے میں سگریٹ کا پیکٹ توڑ دوں۔ میں نے جب بھی تمباکو کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، شیطان خبیث مجھے طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا اور میرے ذہن میں یہ بٹھا دیتا کہ پہلا طریقہ ہی ٹھیک ہے، اور مجھے اس بات سے ڈراتا کہ اگر تم نے یکدم تمباکو نوشی چھوڑ دی تو 24 گھنٹے سے پہلے ہی تم پھر ایک سگریٹ نوشی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ یوں شیطان اور اس کے چیلے مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دیتے اور یہ باور کروا دیتے کہ یہی ضروری ہے کہ تم تدریجی انداز سے آہستہ آہستہ سگریٹ چھوڑ دو۔ میں ایسے ہی کرتا اور بالآخر پھر اپنی پہلی ہی عادت و مقدار کو اپنا لیتا، اور پھر ایک مدت اس طرح گزر جاتی کہ دوبارہ میں اس عادت کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا اور تدریجی انداز اختیار کرنے کی سوچتا، تو پھر شیطان وسوسے ڈالنے لگتا اور مجھے یہ باور کروا دیتا کہ نہیں، یک بارگی چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ یہ سلسلہ بار بار پیش آیا اور ہر مرتبہ میں صرف 1 یا 2 دن کے لیے ہی سگریٹ چھوڑ سکا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں یہ راز بھی آپ سے مخفی نہیں رکھنا چاہتا کہ میرے ترک تمباکو نوشی کی توفیق نہ پانے کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جب بھی اسے چھوڑنے کا سوچا، ہر مرتبہ اسے چھوڑنے پر آمادہ کرنے والی چیزوں میں سے کبھی یہ ہوتی کہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو معاشرہ میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کبھی حفظان صحت کا خیال آ جاتا اور کبھی پیسے بچانے کی فکر دامنگیر ہو جاتی، اور میں نے اپنے ان ناکام تجربات کے دوران کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اللہ کی خاطر تمباکو نوشی چھوڑ دوں، اسی سے اس پر مدد مانگوں اور اسی پر اس معاملہ میں بھی توکل کروں، جیسا کہ بالآخر میرے کامیاب تجربہ میں ہوا، جس کا تذکرہ آگے کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ترک تماکو نوشی سے پہلے کی حالت کی چند جھلکیاں بھی ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے نعمت و احسان سے جب میں نے ہدایت پائی اور تماکو نوشی چھوڑ دی، تماکو نوشی ترک کر دی، اس سے پہلے میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ میں گویا انگیٹھی سے دھواں نکالنے والی ایک چلتی پھرتی انسانی چمنی تھا، چلتے پھرتے انسانی چمنی تھا۔ میں بڑی رغبت و کثرت سے سگریٹ پیتا تھا، یہاں تک کہ میں روزانہ 4 پیکٹ یعنی 80 سگریٹ پی جاتا تھا۔ کتنے؟ 80۔ حتیٰ کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک میرے منہ میں انگارہ رکھا رہتا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں سگریٹ سلگانے کے لیے نیند سے اٹھ جاتا اور سگریٹ پی کر پھر سو جاتا۔ جہاں تک تعلق ہے اس کمرے کا جس میں میں بیٹھا ہوتا، وہ کام کی جگہ، دفتر ہو یا اپنے گھر یا چاہے کسی دوست کے گھر کا کمرہ، اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہاں جب میں موجود ہوتا تو اس میں دھومے کے بادل منڈلاتے رہتے تھے۔ مجھے ہمیشہ ضعف و کمزوری، کاہلی و سستی، کالی بلغم اور مسلسل کھانسی جیسے امراض گھیرے رکھتے تھے، اور کسی علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت بات ہے، اللہ میری توبہ، ہونٹ کالے، آنکھیں سرخ اور ناک منہ جڑا رہتا تھا۔ وہ جگہ جہاں میں کسی وجہ سے سگریٹ نہیں پی سکتا تھا، میں وہاں سے فوراً باہر نکل کر آیا کرتا تھا۔ میں نمازیں ادا کرنے میں بھی جلدی کیا کرتا تھا تاکہ جلد فارغ ہو کر سگریٹ پی سکوں۔ رمضان المبارک میں بعض دفعہ کھجور کے بجائے تمباکو سگریٹ سے روزہ افطار کیا کرتا تھا۔ اللہ میری توبہ، چلتے وقت قدم بڑے بوجھل لگتے تھے، منہ اور حلق خشک رہتے، اور میں بکثرت پانی اور چائے پیا کرتا تھا۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جس پر دوست تو دوست، دشمن بھی خوش نہ ہو۔ بعض تجربات کے ناکام ہو جانے کے بعد اسے چھوڑنے، اسے ترک کرنے کے تمام دروازے میرے سامنے بند ہو چکے تھے، حتیٰ کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ اسے چھوڑنے کی دوبارہ کبھی کوشش نہیں کروں گا۔ میں پوری طرح مایوسیوں میں گھر چکا تھا، اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال بسا لیا تھا کہ میری موت بھی شاید اس حالت میں ہو کہ اس وقت میرے منہ میں سگریٹ ہو۔ آئیے پھر فیصلے کی گھڑی کون سی ہوئی۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والے۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 17 فرمایا، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل،
اور جسے اللہ بھٹکا دیں فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس کے لیے تم کوئی ولی و مرشد کارساز راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ ماہ رمضان المبارک 1412 ہجری کے عشر اخیر کی ایک رات میں، اور میرا بھائی جو کہ میری طرح ہی تمباکو نوشی کرنے والا تھا، ہم دونوں الریاض کے محلہ الناصریہ کی ایک مسجد میں قیام اللیل کر رہے تھے۔ قیام کی 4 رکعتوں کے بعد قیام کرنے والے عموماً تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تاکہ قیام کی اگلی رکعتیں شروع کرنے سے پہلے وہ کوئی چائے پانی اور قہوہ وغیرہ پی لیں، جنہوں قہوہ قید ہے، قہوہ وغیرہ پی لیں۔ اس وقفہ میں میرے دل میں قیاس آئی کہ میں مسجد سے نکل جاؤں اور سگریٹ پی کر بقیہ قیام کے لیے پھر واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنے اس برے ارادے کا اظہار اپنے بھائی سے کیا، جس پر کہ مجھے میرے نفس امارہ نے آمادہ کیا تھا۔ میرے بھائی نے یہ سنتے ہی کہا، کیا خیال ہے ہم سگریٹ نوشی کے لیے باہر نکلنے کے بجائے اللہ سے دعا کریں کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑ دینے پر ہماری مدد فرمائے، اس کے رحمت و جنت کے لالچ میں تمباکو نوشی ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور قیام اللیل کے اختتام تک بھرپور طریقہ سے دعا کریں اور اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں آج اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے اور ہمیں توفیق ہدایت سے سرفراز کر دیں۔ میرے بھائی کی یہ باتیں گانوں کے راستے میرے دل میں گھر کر گئیں۔ ہم نے باہر نکلنے کے بجائے قیام اللیل جاری رکھا۔ جب اس سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو میں نے اور میرے بھائی نے اپنی جیب سے باقی مائندہ سگریٹ نکالے اور مسجد کے سامنے ہی انہیں توڑ پھوڑ کر پھینک دیا، اور ہم نے صدق کے دل سے یہ عہد کر لیا کہ آج کی اس مبارک رات کے بعد ہم دوبارہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پئیں گے۔ اور ہم دونوں میں سے جس میں بھی کمزوری آئی اور اس نے دوبارہ سگریٹ نوشی کی طرف لوٹنے کی خواہش کی تو دوسرا ترک تمباکو نوشی کے اس عہد پر قائم رہنے میں اسے مدد دے گا۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں وہ فیصلے کی بہت ہی اہم گھڑی اور پرجوش لمحات تھے۔ تب سے لے کر ہی اللہ کے فضل و کرم حمد و ثنا اور اس کی توفیق سے تمباکو نوشی چھوڑ دی ہوئی ہے بالکل، اور مجھے اور میرے بھائی کو اب رمضان 14 ہجری تک 2 سال ہو گئے، یعنی کہ اس عرصہ میں ہم نے کبھی ایک سگریٹ تک بھی نہیں سلگایا۔ ہمارے چہروں پر رونق لوٹ آئی اور سینے کے امراض، بلغم و کھانسی وغیرہ سے ہم نے جانیں چھڑا لی، اور میرا 20 سالہ سفر عذاب ختم ہو گیا۔ ہمارے اہل خانہ اور دوست و احباب ہمارے اس اقدام پر بڑے خوش ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آگے آئیے، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمباکو نوشی کے شرعی حیثیت کیا ہے۔ سنت مطہرہ ہمیں ہر نشہ آور اور فطور و از محلال پیدا کرنے والی چیز سے منع کرتی ہے، اسی طرح بے فائدہ و فضول خرچی میں مال برباد کرنے سے بھی ہمیں روکتی، اور ہمارے حال پر رحم اور ہم پر سنت مطہرہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اہل علم نے تمباکو نوشی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا گیا، اور یہ اس میں پائے جانے والے دینی، دنیاوی، معاشرتی اور طبی اضرار و نقصانات کے پیش نظر ہیں۔ لہٰذا یہ تمباکو نوشی ان خبائث میں سے شمار ہوتی ہے جنہیں قرآن کریم نے حرام قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاک چیزیں حلال، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث و ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ یہ تمباکو نوشی کرنے والوں کے لیے ہی اذیت ناک و نقصان دہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ ان کے ارد گرد والوں کو بھی اذیت پہنچاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیتیں پہنچائیں یا اذیت پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا قصور اذیت پہنچاتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ یہ تمباکو نوشی بذات خود مال کی بربادی و ضیاع اور اسراف و تبذیر یا فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انسان کے اپنے مال کو برباد کرنے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے سے بڑھ کر اسراف و ضیاع اور کیا ہوگا، جبکہ جسم و صحت کو لگنے والی امراض و بلائیں اس پر مستعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل اور قوت ارادی سے نواز رکھا ہے۔ اسے جب تمباکو نوشی کے نقصانات اور اس کے حرام ہونے کا پتہ چل جائیں تو اسے اس کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ وہ اسے چھوڑنے کا اور وہ اسے ترک کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم بالجزم کرنے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے اس سے بدرجہ بہتر چیز سے نواز دیتا ہے، اور جزا تو ہمیشہ جنس و نوع عمل سے ہی آتی ہے۔ اے برادر مسلم، اے برادر مسلم، جب آپ کو تمباکو نوشی کے ان مضرات و نقصانات کا ادراک ہو جائے تو فوراً اسے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لیں، اس سے دور ہو جائیں اور تمباکو نوشی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی اجتناب کریں۔ 1402 ہجری میں مدینہ منورہ میں انسداد منشیات کے زیر عنوان جو اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس کی قراردادوں نے بھی اس تمباکو کے مختلف طریقوں کے تمام استعمالات اور اس کی خرید و فروخت کے حرام ہونے پر علماء کے اجماع کی تائید ہی کی تھی، اور یہ بھی اس میں پائے جانے والے دینی، دنیاوی، معاشرتی اور طبی نقصانات کے پیش نظر ہی تھی۔ وہ قراردادیں کیا تھیں؟ وہ قراردادیں یہ تھیں کہ یہ تمباکو نوشی محض دھواں خوری ہے، یہ تمباکو نوشی محض دھواں خوری ہے جو کہ نہ آدمی کی بھوک مٹاتا ہے اور نہ ہی اسے طاقت دے کر موٹا کرتا ہے۔ یہ تمباکو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، یہ عقل میں فتور پیدا کرتا ہے اور جسم میں کمزوری و عزم حلال پیدا کرتا ہے اور نشہ آور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشہ آور اور فتور پیدا کرنے والی اشیاء کو حرام قرار دیا۔ یہ قرآنی نص کے روح سے حرام کردہ خبیث و ناپاک چیزوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گنواتے ہوئے فرمایا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔
سورۃ الاعراف۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور خبیث و ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ تمباکو کی بدبو تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو اذیت و تکلیف پہنچاتی، بلکہ یہ مکرم فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے۔ تمباکو نوشی پر مال خرچ کرنا اسراف و تبذیر اور فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے، اور اللہ اسراف و تبذیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چند خوفناک حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تمباکو نوشی کے نتیجہ میں پوری دنیا میں ہر سال مرنے والوں کی تعداد 25,02.5 ملین تک پہنچ گئی، اور یہ کل شرح اموات کا 5% ہے، جبکہ حفظان صحت کے عالمی ادارے نے انسداد تمباکو نوشی کے لیے اپنے بجٹ کا کل جو ہے 1% حصہ خاص کیا۔ بحث و ریسرچ اور تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے اللہ کہ دل کے تمام امراض میں سے 90% امراض کا سبب صرف تمباکو نوشی۔ اسی طرح پھیپھڑوں کا کینسر، اللہ میری توبہ، اور سرطان و کینسر کے کئی دیگر اقسام کا سبب بھی یہی ہے۔ اور میرے بھائیو، طب و سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ منشیات کے راہ پر چڑھنے کا پہلا اسٹیشن یہ تمباکو نوشی ہی ہے، کیونکہ منشیات کے عادی لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ ان میں 90% لوگ وہ ہیں جو بڑے زوردار طریقہ سے تمباکو نوشی کے عادی تھے، اور تحقیق نے ثابت کر دیا اور تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ تمباکو اور اس کے گرد لپٹی کاغذ یا پتوں وغیرہ کے جلنے سے 400 زہریلے مادے جنم لیتے۔ اللہ میری توبہ۔ سینے کے امراض، سانس کی نالیوں کی سوزش و تکالیف، نزلوں، بات کو سمجھنا، نزلوں اور سانس کی نالیوں کی سوزش و تکالیف میں اکثر تمباکو نوشی کرنے والے ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ استغفر۔ یہ تمباکو نوشی سانس کی نالیوں میں دائمی انسداد و بندش اور رکاوٹ کا سبب بنتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، تمباکو نوشی کرنے والوں غور سے سنو کہ اختتام کلمات کی طرف آ رکھا ہوں۔ اے میرے تمباکو نوش میں مبتلا بھائی، صدق دل سے آپ کو میری یہ دعوت ہے کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے بار بار کوشش کی ہے مگر کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ اپنی صحت کی خاطر تمباکو نوشی ترک نہ کریں، اپنی صحت کی خاطر تمباکو نوشی نہ چھوڑیں، مطلب ہے کہ ترک نہ کریں، معاشرے اور لوگوں کی خاطر ترک نہ کریں، اپنا مال محفوظ رکھنے کی نیت سے بھی اسے نہ چھوڑیں، بلکہ اس مرتبہ صرف اللہ کی خاطر تمباکو نوشی کو چھوڑنے کا پختہ عہد کریں
اللہ اسے چھوڑنے میں آپ کی مدد کرے گا، اللہ اسے ترک کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ہماری آپ کے لیے مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس بلا کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ آئیے اب تمباکو نوشی کی تباہ کاریاں کی طرف آتے ہیں۔ اعزاز و خوشخبری، لیڈی ڈاکٹر گروہام براؤنٹ لینڈ کے زیر ادارت کام کرنے والے حفظان صحت کے عالمی ادارے نے تمباکو نوشی سے امتناع کے عالمی دن کے موقع پر خادم الحرمین الشریفین کو عالمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ مدینہ منورہ تمباکو نوشی سے خالی شہر ہے، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مدینہ منورہ تمباکو نوشی سے خالی شہر ہے، اور یہ مذکورہ عالمی ادارے کے تحت ہونے والے عالمی انعامی مقابلہ بعنوان تمام کثافتوں سے پاک صاف ستھری ہوا کے تحت کیا گیا، اور یاد رہے کہ پورے مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں اس انعامی مقابلہ کے لیے صرف 2 ہی شہر منتخب کیے گئے تھے، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ۔ اللہ اکبر۔ مکتوب تہنیت یعنی عالی مرتبہ جناب خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پورے خلوص کے ساتھ آپ کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے حفظان صحت کے عالمی ادارے کے تحت امتناع تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر عالمی ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ دراصل تمباکو نوشی کی بری عادت کے خلاف آپ کی بھرپور کوششوں ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بیماریاں ہر سال دنیا کے مختلف علاقوں سے 4 ملین 40 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل بنا رکھی۔ دوسرے الفاظ میں ہر 1 منٹ میں دنیا میں 7 موتیں صرف تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ تمباکو نوشی ہی منشیات کے استعمال تک لے جانے کا دروازہ ہے۔ اس تمباکو کے حرام ہونے کے بارے میں کئی جگہوں سے فتوے صادر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب جیسے سعودی عرب کے کبار علماء کے بورڈ کا فتویٰ، جامعہ ازہر مصر کا فتویٰ، اور ایسے ہی دیگر کئی جگہ کے دارالافتاء ہیں جنہوں نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ یہ افراد اور معاشرہ کے لیے سخت نقصان دہ چیز ہے۔ اس تمباکو نوشی کے خلاف آپ کے ہدایات اور توجہ ہی کا نتیجہ ہے پوری دنیا کے شہروں میں سے صرف مدینہ منورہ کو تمباکو نوشی سے خالی شہر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس لقب کے حصول میں انسداد تمباکو نوشی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی حصہ ہے۔ عالی جناب شہزادہ عبدالمجید بن عبدالعزیز گورنر صوبہ مکہ مکرمہ کی خدمات بھی ناقابل فراموش، کیونکہ انہوں نے ہی 29 ذوالحج 1415 ہجری کو انسداد تمباکو نوشی کی کمیٹی مدینہ منورہ کے قیام و تشکیل کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اسی طرح ہی عالی جناب شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز کی کوششوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اس کمیٹی کی ہر طرح سے مدد اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ خادم الحرمین الشریفین
اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح یہ تھی تمباکو نوشی کی تباہ کاریاں کے حوالے سے اعزاز و خوشخبری جو مکتوب تہنیت عرض کی ہے۔ اسی طرح تمباکو کی تاریخ کی چند جھلکیاں۔ تمباکو بینگن کی نسل سے ایک نباتات ہے۔ تمباکو بینگن کی نسل سے ایک نباتات ہے جسے کھانے سے تو ہر جانور بھی اجتناب کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زہریلی ہے۔ یہ نباتات یا تمباکو کا پودا 500 سال قبل اس وقت پہچانا گیا جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے بر اعظم امریکہ میں اس کا انکشاف کیا۔ یورپ میں یہ درد سر کے لیے بطور علاج معروف ہوا۔ بعد میں تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ درد سر کا علاج نہیں بلکہ درد سر کا باعث۔ باقاعدہ سگریٹ کی شکل میں اسے 1913 بمطابق 1343 ہجری میں لایا گیا اور بلاد اسلامیہ میں 10ویں صدی ہجری میں داخل ہوا، اور سگریٹ وغیرہ بنانے والی کمپنیاں اس کی نشر و ترویج اور تمباکو کو بیچنے کی ترغیب کے لیے دیے جانے والے تحفوں گفٹوں پر سالانہ $200 ملین خرچ کرتی ہیں۔ پوری دنیا میں سگریٹ پینے والوں کی موجودہ تعداد ایک اندازے کے مطابق 101 ملین عرب ہے۔ تیسرے عیسوی 2001 کے آغاز میں بعض اندرون کے مطابق ایک سال میں 4,40,00,000 تمباکو نوشی کے نتیجے میں بیمار ہو کر وفات پا گئے، اور 2020 یا 2030 کے آغاز تک تمباکو نوشی کی وجہ سے سالانہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ملین ہو جائے گی۔ باللفاظ دیگر دنیا میں کل شرح اموات کا ہر 8واں شخص تمباکو نوشی سے مرنے والا ہوگا۔ تمباکو نوشی کے نتیجے میں لاحق ہونے والے امراض کیا ہیں؟ بدبوئیں، بیوی بچوں کو نقصان، بدبوئیں، بیوی بچوں کو نقصان، بے خوابی، نفسیاتی قلق و اضطراب، سل اور دق، مسوڑوں اور دانتوں کے امراض، ضیق تنفس یا سانس کی تکالیف، معدے کے سوراخ، آنکھوں کی جلن، خرابی ہاضمہ، معدے کی جلن و سوزش، منشیات تک پہنچنے کا راستہ، ناک میں خارش، خرابی و سوزش، حلق، ذہنی انتشار، امراض قلب، دماغ سے خون رسنا، جلدی امراض، جگر و کلیجہ کے امراض، سانس کی نالیوں کی سوزش و جلن، معدے میں گیسیں، طرح طرح کے کینسر ساتھیوں کو نقصان، جنسی کمزوری، معدے میں خرشی یا کھٹے ڈکاریں آنا، فالج اور کپاہٹ یا راشا، پھیپھڑوں کا کینسر، شرائین کا سخت یا خشک ہو جانا جن کو وینز کہا جاتا ہے، دل اور نظام دوران خون پر اس کے اضرار اور نقصانات کیا ہیں؟ دل میں خون جم جانا اور اچانک موت واقع ہو جانا یا ہارٹ اٹیک ہونا، دماغ کو خون مہیا کرنے والی نالیوں میں خون کا جم جانا اور پھر اس کے نتیجہ میں شلل یا فالج ہو جانا،
بازوؤں اور ٹانگوں میں دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن کا خراب ہونا اور ان میں خون جم جانے سے ان کا کام چھوڑ دینا۔ اللہ میری توبہ۔ آنکھوں اور نظام بینائی پر اس کے مضر اثرات کیا۔ دونوں آنکھوں میں سخت جلن و سوزش، صاف نہ دیکھ سکنے کا احساس، قبل از وقت ضعف نظر و بصر، آنکھوں کا بلڈ پریشر، کیونکہ تمباکو آنکھوں کو خون پہنچانے والی شریانوں پر سخت اثر انداز ہوتا ہے۔ جگر و کلیجہ پر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جگر جن مادوں کو خارج کرتا ہے تمباکو نوشی اس پر برا اثر ڈالتی ہے، جس سے نظام غذا متاثر ہوتا ہے، اور تمباکو نوشی کرنے والا شخص غذا و دوا سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ نظام پیشاب پر اس کے مضرات کیا ہیں؟ اس کے مضرات کیا ہیں؟ یہ مثانے کے ورم کا باعث اور کڈنی گردے میں کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اللہ میری تو حاملہ عورت اور اس کے پیٹ والے بچے کو نقصان کیا پہنچاتی ہے؟ تمباکو نوشی حاملہ عورت کے پیٹ والے بچے کے عجیب الخلقت پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رحم کے اندر ہی بچے کا خون بہہ جانے سے اسقاط حمل کی نوبت لے آتی ہے، عورتوں میں بانجھ پن اور جنسی کمزوریاں پیدا کرتی ہے اور بچے کے پیدائشی وزن میں کمی کر دیتی ہے۔ استغفر۔ سگریٹ سے نکلنے والا دھواں، غیر ارادی تمباکو نوشی، جلتے ہوئے سگریٹ سے جو دھواں خود بخود نکل رہا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا کاربن آکسائڈ فرسٹ، دگنا نیکوٹین، کئی گنا پیرین برابر مقدار میں امونیا، دگنا قطران یا ٹار بھاری مقدار میں پیریڈین اور بھاری مقدار میں کارڈیم ہوا میں پھیلتا ہے۔ اللہ میری تو گویا کہ آپ کا بچہ سگریٹ ہاتھ میں لیے تمباکو نوشی کرنے پر مجبور ہے اور آپ یقیناً اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تمباکو نوشی ترک کرنے کے بعد پیش آمدہ حالات کا سرسر خاکہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ترک تمباکو نوشی کے 20 منٹ بعد بلڈ پریشر طبیعی سطح پر آ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور یہ بازوؤں اور ٹانگوں کے دوران خون کے بہتر ہو جانے کا نتیجہ ہے، جس سے وہ طبیعی درجہ حرارت کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ ترک تمباکو نوشی کے 8 گھنٹے بعد خون میں فرسٹ کاربن آکسائڈ کا تناسب طبیعی درجہ پر آ جاتا ہے، خون میں آکسیجن کا تناسب طبیعی درجہ پر آ جاتا ہے۔ نمبر 3، ترک تمباکو نوشی کے 24 گھنٹے بعد سینے کی تکلیف اور دم گھٹنے کے احتمال کی نسبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ترک تمباکو نوشی کے 48 گھنٹے بعد باریک اعصاب کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، سونگھنے اور چکھنے کے حواس بتدریج بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5،
ترک تمباکو نوشی کے 72 گھنٹے بعد سانس لینے کے لیے استعمال ہونے والی ہوا کی نالیاں نرم و ڈھیلی ہونے لگتی ہیں، جس سے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی وسعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ان میں اپنا کام کرنے کی قدرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ترک تمباکو نوشی کے 2 ہفتے بعد سے لے کر 3 ماہ بعد، یعنی تمباکو نوشی چھوڑنے کے 2 ہفتے بعد سے لے کر 3 ماہ بعد دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، جسم میں نشاط و تازگی آ جاتی ہے اور طویل مسافت تک پیدل چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے کام میں بہتری آ جاتی ہے، پھیپھڑوں کے کام میں بہتری آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور ان میں اپنا کام کرنے کی قدرت میں 30% سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ سگریٹ اور تمباکو نوشی چھوڑنے کے 1 ماہ سے لے کر 9 ماہ بعد، تمباکو نوشی کے چھوڑنے کے 1 ماہ سے لے کر 9 ماہ بعد کھانسی، ناک کی نالیوں میں احتقان و بندش اور تھکن کا احساس، سانس کی تنگی یا ضیق تنفس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہوا کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں باریک باریک بالوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے پھیپھڑوں میں ہر قسم کی کثافتوں کو دور پھینکنے کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ پھیپھڑے صاف رہتے ہیں اور وہ سینے کی سوزش و جلن اور دیگر امراض کا دفاع کرتے ہیں۔ مجموعی و عمومی طور پر جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ترک تمباکو نوشی کے 5 سال بعد، یعنی تمباکو نوشی کے چھوڑنے کے 5 سال بعد پھیپھڑوں کے کینسر کے نتیجہ میں واقع ہونے والی اموات کی شرح 72 فی لاکھ سے کم ہو کر 37 فی لاکھ رہ جاتی ہیں، اور ترک تمباکو نوشی کے 10 سال بعد شرح اموات کی نسبت صرف 12% رہ جاتی ہے، جو کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں میں سے صرف پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی شرح اموات ہے۔ ترک تمباکو نوشی کے 10 سال بعد وہ خلیے بدل جاتے ہیں جن میں ایسے تغیرات شروع ہو چکے تھے جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں، اور ان کی جگہ دوسرے خلیے لے لیتے ہیں۔ منہ حلق دودھ کی رگوں۔ مجھے یہ جملہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، میرے ایک انتہائی محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے، بھائی میکائیل صاحب نے میری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے وضاحت کیا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ کی رگوں کا کیا مطلب ہے، بعد میں پھر سمجھ آئی کہ عورتوں کی چھاتی، اس بچوں کو دودھ پلاتے وقت جو دودھ کی رگیں ہوتی ہیں ان حوالے سے وضاحت ہے۔ منہ حلق دودھ کی رگوں مثانے، پھیپھڑوں اور بنکریاس وغیرہ کے تمام اقسام کے کینسر میں مبتلا ہونے کی نسبت کم ہو کر صرف اتنی رہ جاتی ہیں جتنی کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والے عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ترک تمباکو نوشی پر پیش آنے والے حالات، علامات اور واقعات۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ تمباکو نوشی چھوڑنے پر پیش آنے والے حالات و علامات، ان حالات سے نمٹنے کے طریقے اور کرنے کے کام۔ ان حالات سے نمٹنے کے طریقے اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ حالات و علامات اور کرنے کے کام۔ حالات و علامات کیا ہیں؟ تمباکو نوشی کی شدید طلب و رغبت،
اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں تاکہ ذہن سے وہ رغبت نکل جائے، آہستہ آہستہ اور لمبی لمبی سانس لیں۔ نمبر 2، حالات و علامات ہیں چڑچڑاپن اور قلق و اضطراب۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں جی؟ گہری گہری سانس لیں، چائے اور قہوہ وغیرہ سے دور رہیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور ذکر و تسبیح کریں۔ حالات و علامات۔ نمبر 3، بے خوابی یا نیند نہ آنا۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ دوپہر کے وقت کا سونا یعنی قیلولہ کرنا، یعنی قیلولہ کہتے تھوڑا سا وقت آرام کرنا ترک کر دیں، قرآن کی تلاوت سنیں اور پیدل چلیں۔ نمبر 4، حالات و علامات، یکسوئی و توجہ نہ رہنا۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر تھوڑا آرام کر لیں اور پھر مصروف کار ہو جائیں۔ جی، حالات و علامات، سر چکرانا۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں کہ چت لیٹ جائیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور یقین رکھیں کہ یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، حالات و علامات، درد سر۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آرام کریں اور درد سر کی دوا کھا لیں۔ اچھا، حالات و علامات، کھانسی۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ بکثرت پانی پئیں۔ حالات و علامات، سانس کی تکالیف یا ذکر نفس۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جی، علامہ شیخ ابن باز و ابن عثیمین رحمہم اللہ کے فتاوی جات کی طرف آتے ہیں۔ ان کے فتوے کیا ہیں؟ افادہ عام کی خاطر اور اہمیت کے پیش نظر یہاں ہم سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیتوں علامہ ابن باز و ابن عثیمین رحمہم اللہ کے فتووں کا ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی کی حرمت پر علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ذیل میں عالم اسلام کی معروف شخصیت سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ حاضر خدمت ہے، جس سے آپ کو سگریٹ نوشی کی حرمت و مضرت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ بیڑی، سگریٹ پینے اور ان کی خرید و فروخت تجارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں، سگریٹ اپنی غلاظت و گندگی اور دیگر بہت سارے نقصانات کی وجہ سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ و عمدہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث و گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر، یسألونک ماذا احل لہم احل لکم الطیبات۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ ماذا احل لہم، یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ ہاں، قل، فرمایا کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 187۔ یأمرہم بالمعروف، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ سگریٹ اپنی تمام قسموں کے ساتھ پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ گندی چیزوں میں سے ہے۔ ایسی تمام نشاور چیزیں گندگی کا ایک حصہ ہیں۔ سگریٹ کا پینا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کی تجارت کرنا
جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی خرید و فروخت اور تجارت شراب ہی کی طرح حرام ہے۔ اللہ میری توبہ۔ اس لیے جو شخص اسے نوش کرتا ہے یعنی پیتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور جو کچھ گزر گیا ہے اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد کرے، اور جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النور آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پیچھے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ جمع کا صیغہ ہے جی، جمیع۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، کس لیے توبہ کس لیے کرنی ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں، ثم اهتدیٰ، پھر ہدایت پر رہیں۔ فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز کتاب الدعوہ۔ لیجئے جناب علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ سماعت فرمائیے۔ سعودی عرب کی ہیئۃ کبار العلماء کے رکن علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا جس پر ان کا فتویٰ درج ذیل ہے۔ سوال ان سے ہوا کہ میں آپ سے تمباکو و سگریٹ نوشی کا حکم دلائل کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں۔ جواب میں لکھتے ہیں حقہ اور سگریٹ پینا حرام ہے، اور اس کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورۃ نساء آیت نمبر 29۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ، یقیناً اللہ، کان بکم رحیما، تم پر نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ ہی کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ علم طب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان چیزوں یعنی تمام مصنوعات تمباکو کا استعمال نقصان دہ ہے، اور جب کوئی چیز نقصان دہ ہوگی تو وہ حرام ہوگی۔ اس کی حرمت کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ النساء آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے، وَلَا تُؤْتُوا، نہ دے، السفہاء، بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، اور بے وقوف اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے وقوفوں کے ہاتھوں میں مال دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اسے برباد کریں اور فضول خرچ کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حقہ اور سگریٹ خریدنے میں مال خرچ کرنا مال کی بربادی و فضول خرچی ہے۔ لہذا اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے اسے تمباکو نوشی سے روکا جائے گا اور اسے حرام قرار دیا جائے گا، اور حدیث سے اس کی حرمت کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع و برباد کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نہا
ان اضاعت المال، نہا ان اضاعت المال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمائے۔ اور ان تمباکو سے بنی پینے، کھانے اور چوسنے کی چیزوں میں مال خرچ کرنا مال کا ضیاع ہے۔ اور ان تمباکو سے بنی یعنی اس تمباکو سے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں جی، پینے، کھانے اور چوسنے کی چیزوں میں مال خرچ کرنا مال کا ضیاع ہے۔ اور اس لیے بھی یہ تمباکو حرام نوش، اس لیے بھی یہ تمباکو نوش حرام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ، لا ضرر نہ خود کو نقصان پہنچاؤ، ولا ضرار اور نہ دوسروں کو ہی نقصان پہنچاؤ۔ ان چیزوں کا استعمال نقصان کا باعث ہے، یہ چیزیں انسان کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں، اور جب وہ انہیں نہیں پاتا تو پریشان ہو جاتا ہے اور اسے دنیا تنگ محسوس ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ اپنے نفس پر وہ چیزیں لازم کر لیتا ہے جن سے عام حالات میں وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ پیغام ہر ایک مسلمان بھائی کے لیے ہاں جی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں کہ ابھی ہم نے پڑھا اور سنا کہ ان کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے چند خوفناک حقائق ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہاں جی اس گناہ میں یا اس تمباکو نوشی میں یا سگریٹ میں جو بھی یا جس طرح سے بھی اپنا گر چکا ہے، اس کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اللہ رب العالمین تمباکو نوشی کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔